السلام علیکم ویورز، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، تم مجھے پھر ملو گی۔ اسے فاخر سے محبت تھی، شدید محبت۔ فاخر جانتا تھا لیکن فاخر ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، اسے بہت سنبھل کر رہنا پڑتا، بہت پریکٹیکل۔ فاخر خود اسے بچوں کی طرح چاہتا تھا، اسے وہ بہت پیاری اور معصوم لگتی تھی، جیسے کوئی حور۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ ماما نے فاخر کے کہنے سے پہلے ہی اسے فاخر کے لیے پسند کر لیا تھا، اور اس میں کوئی دقت بھی پیش نہیں آئی کیونکہ وہ اس کی اکلوتی خالہ جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پاپا کا فاخر پر فل کنٹرول تھا، وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر جگہ، ہر میٹنگ، ہر ایک بزنس ڈیل میں۔ انہیں عورتوں کے کاروبار میں مداخلت یا عورتوں کا کاروبار پر اثر انداز ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ بس حالات کچھ ایسے ہوئے کہ نانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دن ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ میرے جیتے جی فاخر اور کنول کی شادی کرو۔ تو پھر یوں ہوا کہ نانو کے وارڈ میں گواہوں اور دونوں فیملیز کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی کے لیے 1 سال کا ٹائم رکھا گیا۔ نکاح ہوتے ہی پاپا اسے اپنے ساتھ ایک ڈنر پر لے گئے، وہاں کچھ خاص لوگ آئے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک اس کے پاپا اس کے بالکل قریب آئے اور اسے کہا، حور کے چکر میں پاپا اور پاپا کے بزنس سے دور نہ ہو جانا، اور ہنستے ہوئے آگے کی طرف چل دیے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس نے دھیمی سی آواز میں سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، مصروف تو نہیں تھے؟ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پاپا نے اسے جلدی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے پرانے دوست کرنل جنید کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ بس کنول سے اتنا ہی کہہ سکا، ہاں میں بیزی ہوں، اور سیدھا پاپا کی طرف چل دیا۔ اسے لگا شاید کنول ناراض ہو گئی ہو یا پھر اب شاید ہی مجھے کال کرے، لیکن اگلی صبح اس نے اس کا گڈ مارننگ کا میسج دیکھا تو ایک الگ ہی احساس ہوا۔ اس نے اسے کال کی کہ اس نے ایسے پک کی جیسے بس وہ اس کے ہی انتظار میں ہو۔ سامنے سے سلام ہوا، اس نے جواب دیا۔ بہت ہی مشکل سے خود کو قابو میں کر رکھا تھا، نہیں تو اس کا دل کر رہا تھا اسے چیخ چیخ کر کہوں کہ کنول مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت۔ میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے دھیمے سے کہا، فاخر مجھے آپ سے بچپن سے محبت ہے۔ بس اس سے اتنا ہی کہا گیا، اور پھر جیسے وہ میرے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میں کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گیا تھا کہ اس نے میرا نام لیا۔ کیا ہوا؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ میں نے کہا، ہاں تم اچھی ہو، ہم ساتھ میں خوش رہیں گے۔ بس اتنا ہی کہہ سکا کیونکہ مجھے اپنا بزنس مین والا بھرم قائم رکھنا تھا۔ پھر اس کی آواز آئی، آپ کا اچھا کہنا ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن آپ کا اظہار کے معاملے میں دل کھول کر بات نہیں کرتے، بہت کنجوس ہیں آپ اس معاملے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے ہلکے ہنس رہی تھی، اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر تقریباً 1 ہفتہ ہماری بات نہیں ہو سکی۔ میں بہت مصروف تھا اور دوسرے شہر میں رکا ہوا تھا، اور پھر نانو کی دنیا سے چلے جانے کی خبر آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد سب بہت اداس ہو گئے تھے، اور پھر فاخر بھی کچھ دن کے لیے ایک اور شہر چلا آیا۔ کچھ کام تھے، کچھ دل اداس تھا نانو کے لیے۔ ایک دن خالہ جان کی کال آئی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، تمہاری زوجہ ضد کر رہی ہیں کہ وہ ایک جگہ پر درس قرآن اور اسلامی بنیادی اور ضروری مسائل سیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ جگہ ہمارے گھر سے ذرا دور ہے۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کنول کو اجازت دوں۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میں وہ شخص جس کو جمعہ بھی کبھی نصیب ہوتا تھا، اس کی بیوی کا مذہب کی طرف رجحان ہونا خوش آئند بات تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ فاخر نے خالہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں خود لے کر جاؤں گا اور ساتھ ہی واپس لاؤں گا۔ پھر 2-4 دن کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس نے مجھے میسج کیا کہ کل صبح 8 بجے کلاس ہے، 1 گھنٹے کی۔ فاخر کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ یہ اس کا آفس ٹائم بھی تھا، لیکن اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم تیار رہنا، اور اگلی صبح فاخر اس کا گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔
ان کے دونوں کے گھر ایک ساتھ ہی تھے، کیونکہ اس کی خالہ اس کے چچا کی زوجہ تھی اور چچا بہت جلد ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلی تو فاخر کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے عبایا لیا ہوا تھا، سلام کر کے وہ بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ شروع کر دی اور اسی دوران اس سے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ سے بھی پردہ۔ اس نے نقاب ہٹایا اور فاخر کی طرف مسکرا کر کہا کہ آپ سے نہیں، آپ کے لیے دوسروں سے پردہ۔ وہ لمحہ کیا تھا میں بس محسوس کرتا گیا۔ ایک نور تھا، ایک سادہ محبت تھی۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا، وہاں ایک بزرگ خاتون تھی جو درس دیتی تھی اور کافی چیزیں سکھاتی بھی تھی۔ وہ لوگ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے تھے اور وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا۔ پاپا کو فاخر کا 1-2 گھنٹے اس طرح غائب رہنا کافی نوٹ کر رہے تھے اور 1-2 دفعہ انہوں نے اسے ٹوکا بھی تھا، لیکن انہیں اصل وجہ پتہ نہیں تھی۔ یہ بس ماما اور خالہ جانتی تھی۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا۔ وہ واپسی پر اسے سارا درس سناتی تھی اور وہ بس اسے سنتا رہتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے کوشش کی کہ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن وہ ٹھہرا بزنس مین جس کا مزاج اونچا ہی رہتا تھا، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب پاپا کو پتہ چل گیا اور اس دن وہ گیٹ پر ہی ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی روکی اور وہ دونوں باہر نکلے۔ انہوں نے کمل کو دیکھتے ہی کہا کہ اس نے آج ہی ایک ڈرائیور رکھ لیا ہے، آج سے تم یہ ڈرائیوری چھوڑ کر کام پر توجہ دو۔ بس اتنا کہہ کر وہ گھر کی طرف پلٹ گئے۔ کمل نے فاخر کی طرف دیکھا اور وہ بھی گھر کی طرف چل دی اور پھر ان دونوں کی روٹین بدل گئی۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی اور پاپا نے اسے بہت زیادہ مصروف کر دیا، اتنا مصروف کہ وہ 2 مہینوں میں 1 دفعہ اسے بات کر سکا اور شاید ہی 1-2 دفعہ اس کے گڈ نائٹ کا جواب دے سکا۔ وہ پاپا کی راہ پر چل پڑا تھا اور وہ اسے اگنور کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا سب کچھ ایک جیسا رہے گا لیکن کچھ نہیں بدل سکتا۔ وہ میری ہے، ایک دن اس نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر وہ دن آیا، قیامت جیسا دن۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ پاپا نے کہا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ڈرائیور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ ہسپتال کیسے پہنچا اسے کچھ نہیں پتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر کی آواز آئی، فاخر کون ہے؟ جلدی سے اندر آئیں، مریض کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ سنتے ہی اندر کی طرف بھاگا، سامنے دیکھا تو کمل ایک مرجھایا ہوا کنول کا پھول لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ دھیرے دھیرے اس کا نام لے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ کنول، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں نے تمہیں کھو دیا، تمہارے بعد میں بھی مر جاؤں گا۔ تو اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹکتی سانسوں میں کہا کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ میں نے درد سناتے ہوئے بتایا تھا کہ جنت میں صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ ہی باقی رہے گا اور بیوی جنت کی حوروں کی سردار ان سب سے زیادہ حسین ہوگی۔ میں نے اشک بار آنکھوں سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اس دفعہ مجھے کھو دیا تو تم افسوس مت کرنا، میں تمہیں پھر ملوں گی۔ کلمہ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ آج اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، تم مجھے پھر ملو گی۔ پھر خود سے پوچھتا ہے، کیا تم مجھے پھر ملو گی؟ اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے، ہاں تم مجھے پھر ملو گی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔